اللہ تعالیٰ نے اپنے ریلیشن کو بتایا ہے غم سے دوری کا ذریعہ اور غم سے دوری کا سبب. دوسری بات یہ کہ وہ ریلیشن کیسے پیدا ہو, تو اس ریلیشن کے لیے اللہ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے نماز کو. دو چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے. نمبر ایک عقیدہ تقدیر کو, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں عقیدہ تقدیر ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. غلام کی اپنی مرضی تھوڑی ہوتی ہے, غلام پہ کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے. عقیدہ تقدیر اتنی زبردست چیز ہے نا ڈپریشن سے بچانے کے لیے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ سے اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو گیا اور آپ نے توبہ کر لی اچھی طریقے سے, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. اب عقیدے کی فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر پھر بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, جبکہ آپ توبہ کر چکے ہیں, پھر بھی ٹینشن ہو رہی ہے یہ گناہ میں نے کیوں کیا, تو آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ مقدر میں لکھا ہوا تھا, بس جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ ہٹ نہیں سکتی. گناہ سے پہلے یہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے کہ مقدر میں لکھا ہوا ہے تو میں یہ جا کے کر رہا ہوں. آپ کو کیا پتہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ اور اسی پہ اللہ قیامت کے دن گناہ گار کو پکڑے گا. گناہ گار کو جو گناہ گار کہے گا کہ اللہ میرے مقدر میں یہ گناہ لکھا ہوا تھا, اللہ کہیں گے تجھے پہلے کس نے بتا دیا تھا کہ لکھا ہوا ہے؟ صحیح ہے نا, تو اپنے اختیار سے کر رہا تھا نا. اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا, آپ نے زید کو پکڑا, زید نے بکر کو قتل کیا پیر کے دن دوپہر 12 بجے. آپ نے زید کو پکڑا کہ بھئی تو نے بکر کو قتل کیا ہے, بدلے میں ہم تجھے قتل کریں گے. زید جواب میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو بکر کی موت پیر کے دن دوپہر 12 بجے لکھی ہوئی تھی کہ نہیں لکھی ہوئی تھی؟ کہیں کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے آؤ کہ اس کی موت دوپہر 12 بجے نہیں لکھی ہوئی تھی تو میں اپنے آپ کو مجرم مان لوں گا. آپ نے مفتیوں سے فتویٰ لیا کہ بھئی یہ جو بکر صاحب کا دوپہر پیر کے دن 12 بجے قتل ہوا ہے, مفتی صاحب کیا یہ 12 بجے دوپہر کو لکھا ہوا تھا؟ ساری دنیا کے سارے مفتی, سارے مسلک کے اہل حدیث بھی, بریلوی بھی, شیعہ بھی, سنی بھی, اور دیوبندی بھی, اور حنفی بھی, اور شافعی بھی, اور مالکی بھی, اور حنبلی بھی, اور سلفی بھی, سب فتویٰ دیں گے ہاں بھائی دوپہر 12 بجے پیر کے دن ہی مرنا تھا. قرآن کہتا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون, جب موت کا وقت آتا ہے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. آپ نے فتوے لا کے دے دی. اب زید نے کہا بھائی جب لکھی ہوئی تھی, مرنا ہی تھا, تو مجھے کیوں مجرم ٹھہرا رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ پتہ ہے کیا, دوبارہ ان مفتیوں کے پاس جانا کہ حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہی تھا, مرنا ہی ہے, تو مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو مفتی صاحب اگر عقل مند ہوں گے وہ کہیں گے کہ اس کو اس سزا میں مار دو اور بولو تیری بھی لکھی ہوئی تھی. یہ الزامی جواب ہے. الزامی کا مطلب ہوتا ہے اسی کی دلیل کو اس پہ پھیر دو کہ بھائی ٹھیک ہے پھر ہم بھی تیری گردن اڑا دیتے ہیں, اور تیرے وارثوں کو بھی چیخنے کا حق نہیں ہے. جب گردن اڑ جائے گی تو پتہ چل جائے گا تیری بھی اس ٹائم پہ. سارے مفتی وہی فتویٰ تیرے بارے میں دے رہے ہوں گے, اس وقت لکھی ہوئی تھی, جس نے مارا ہے کوئی گناہ گار نہیں ہے. اور تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تو ہے لکھی ہوئی تھی, لیکن کمبخت تجھے کس نے بتایا تھا کہ پیر کے دن 12 بجے اس کی موت لکھی ہوئی ہے؟ تو نے تو یہ سمجھ کے کہ ابھی اس نے زندہ رہنا ہے, میں نہیں ماروں گا تو نہیں مرے گا, یہ تو نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے کہ اس ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا, تجھے اس جرم میں قتل کیا جائے گا. تو ہر گناہ میں اسی وجہ سے گناہ ملتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, تبھی ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس اختیار سے کرنے کی وجہ سے سزا ہوتی ہے قیامت کے دن. اگر انسان مجبور ہوتا پھر تھوڑی سزا ملتی اس کو. اللہ کہیں گے تم تو خود اپنے اختیار سے یہ تم نے کام کیا تھا جا کے, یہ تو اللہ کے علم میں تھا نا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ ہونا ہے. تو اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ کون کس وقت کون سا گناہ کرے گا, اور پھر اللہ اس کو اس کی سزا دیں گے. لیکن علماء نے بیان کیا کہ اگر گناہ کر کے توبہ کر لی ہے تو پھر تقدیر کا سہارا لے سکتے ہو کہ اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, توبہ بھی لکھی ہوئی تھی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اور گناہ بھی لکھا ہوا تھا, بس جو ہونا تھا ہو گیا, اب آگے کی زندگی سوچو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر غم میں ہمیں عقیدہ تقدیر کا حکم ہے. غم سے پہلے غم کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اپنی حماقتوں سے جو غم ملتے ہیں ان میں صبر کی توفیق نہیں ملتی. لیکن اگر کوئی غم پہنچ گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ, جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تمہیں مصیبت نہیں پہنچی, جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ پہنچ نہیں سکتی, یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے
وہ لازمی پہنچنی ہے، یہ نہیں فرمایا نبی نے، بلکہ فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نہ پہنچے. 100% جو مقدر میں مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں وہ پہنچ کے رہیں گی، چاہے وہ کسی انسان کی حماقتوں سے ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا سزا ہو، ملے گی لازمی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مصیبت تمہیں نہیں پہنچی یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تمہیں پہنچ جائے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم جا رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی پہاڑ کا پتھر گرتا ہے، ہماری گاڑی ابھی چند سیکنڈ پہلے آگے نکلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو نبی نے فرمایا یہ مصیبت تمہیں پہنچنی نہیں تھی، لہذا یہ پتھر ایسے اسپیڈ سے آئے گا نیچے اور ایسے ٹائم پہ آئے گا کہ تم بچ جاؤ، اگلا والا ہٹ ہو جائے اس سے. تو ہر مصیبت میں یہی ہے. تو جب مسلمان کا عقیدہ تقدیر پہ مضبوط ہوتا ہے تو خوشیوں پہ اتراتا نہیں ہے وہ، بلکہ وہ کہتا ہے بھائی یہ تو اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، لہذا کہ جس کے پاس پیسہ آ گیا تو ٹھیک ہے آپ نے محنت کی ہے، لیکن کیا ہر محنت والے کو پیسہ مل جاتا ہے بھائی؟ بہت سے محنت کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا. تو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، تو یہ شکر کس کا بنتا ہے؟ اللہ نے دیا ہے آپ کو. خوشی کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے دی ہے. تو نہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے اور نہ خوشیوں میں اپنی باؤنڈری کو کراس کرتا ہے اور نہ غموں میں خودکشی کی طرف جاتا ہے.